ڈاکٹر صاحب شکر کی کیفیت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اب قرآن یہ بھی فرما رہا ہے کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ شکر کرو گے تو مزید ملے گا. تو کیا ہم شکر کو مزید طلب رزق کا وظیفہ جانیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ اکبر. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. اور آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں ناشکری کے لیے کفر کا لفظ آیا ہے، کیونکہ کفر کہتے ہیں چھپانے کو، ڈھانکنے کو. تو شکر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اس کی نعمتوں کا اظہار کرنا، اور اس کے نتیجے میں انسان ان نعمتوں کو اس انداز سے استعمال کرے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں ضرور بالضرور اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا. فرمایا کہ لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے ساتھ نعمتوں میں اضافے کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے کفران کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب شدید کی وعید سنائی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اگر انسان کرے گا اس طور پر کہ اس کی نعمتوں کا اظہار کرے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اس کی نعمتوں کو تقسیم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے علم میں، اس کے عمل میں اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے اور اس نعمت کا احسان قرآن مجید میں جتلایا. اور حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ جب شب معراج کو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کے مقام پر پہنچتے ہیں تو پروردگار عالم مقام عبدیت سے، لقب عبدیت سے سرفراز فرماتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس لیے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ نہ بن جاؤں کہ جو پروردگار عالم کا شکر گزار بندہ بن جائے، شکر گزار بندہ ہو. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جب قرآن مجید میں آپ والدین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے شکر کو آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ ماں کا ذکر آپ نے ابھی بھی کیا اور سحری کے اندر بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. کیا خوبصورت. تو اگر آپ اس پوری بات کو یعنی کنکلوڈ کریں اور اس پوری بات کو اگر آپ ان نقطوں کو اگر آپ جوڑیں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، ان کا اعتراف کرنا، ان نعمتوں کا اظہار کرنا اور ان نعمتوں کا درست استعمال کرنا. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں صرف یہ کھانا اور پینا نہیں ہے، یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ تمام تر اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے حواس آپ کو عطا فرمائیں یہ پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں. تو اگر ان نعمتوں کو درست استعمال کیا جائے گا تو یہ ان نعمتوں کا شکر ہے، ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا جائے گا تو ظلم ہے، اور اگر ان نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کیا جائے گا تو یہ جہالت ہے. اسی لیے انسان کو کہا گیا کہ یہ ظلومن بھی ہے اور جہولہ بھی ہے. تو اگر ان نعمتوں کو درست طور پر ہم استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا.